بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CRPC کا لیکچر نمبر 53، اور جو ٹاپک ہے ہمارا وہ پرائیویٹ کمپلینٹ۔ اس سے پہلے ہم پرائیویٹ کمپلینٹ کے اوپر 6 لیکچرز اپلوڈ کر چکے، اس کے مختلف حوالہ جات سے اس کو ہم نے ڈسکس کیا، مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد کی پوائنٹس کا سلسلہ سٹارٹ کیا، اور کی پوائنٹس کے حوالے سے ہم نے ججمنٹ جو اپیکس کورٹ کی ہیں ان کا سہارا لیا۔ آج ہم اس کو لیکچر 7 میں، جو اوورآل لیکچر 53 ہے بٹ پرائیویٹ کمپلینٹ کا لیکچر 7 ہوگا، اس کو آج ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی ہم نے حسب معمول اس کے کی پوائنٹس کوسچنز کی صورت میں تیار کیے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ریلیونٹ جو ججمنٹس ہیں ان کو بھی ہم لکھوانے کی، آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا جو پہلا کوسچن ہو سکتا ہے استغاثہ کے حوالے سے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا جو استغاثہ میں ملزمان کی طلبی کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے کہ یا نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے حوالے سے اس کا جواب ہے کہ جی بالکل طلبی کا آرڈر واپس لیا جا سکتا ہے، وڈرا کیا جا سکتا ہے۔ ججمنٹ ہے 2008 YLR پیج 279 کے اندر اس پرنسپل کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہو سکتا ہے کہ ملزمان کی طلبی کے بعد جب ملزمان ایک دفعہ پیش ہو جائیں، ان کو طلب کر لیا جائے، تو استغاثہ عدم پیروی خارج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب ملزمان پیش ہو جائیں تو اس کے بعد استغاثہ عدم پیروی خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2012 PCRLJ پیج 1595 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کوسچن نمبر 3 کہ استغاثہ دائر ہونے کے بعد جب مجسٹریٹ یا سیشن جج، اگر مجسٹریٹ نے سیشن جج کو پٹ اپ کر دیا ہے تو وہ سرسری سٹیٹمنٹ یا سرسری بیان گواہوں کے اور مستغیث کے ریکارڈ کرنے کے بعد اگر مجسٹریٹ یا سیشن جج یہ سمجھیں کہ اس میں FIR درج ہونی چاہیے، تو وہ کوگنیزنس لینے سے پہلے، یعنی کہ اس پر فردر پروسیڈ کرنے سے پہلے، وہ پولیس کو، اگر مجسٹریٹ ہے تو 156(3) CRPC کے تحت FIR کا آرڈر دے گا، اور اگر سیشن جج ہے تو وہ 22(6) کے تحت جو ہے وہ FIR کا آرڈر دے گا، مگر کاگنیزنس لینے سے پہلے۔ ایسا سمن ملزمان کو کرنے سے پہلے سرسری سٹیٹمنٹ لے لی، گواہوں کے بیانات لے لیے، مستغیث کا بیان لے لیا، اس کے بعد اگر وہ تسلی اس کی ہو جاتی ہے کہ جی FIR ہونی چاہیے تو FIR کے آرڈر دے دے گا، مگر اس نے اگر کاگنیزنس لے لیا، ملزمان کو طلب کر لیا، تو پھر وہ FIR کا آرڈر نہیں دے سکتا، پھر وہ خود ہی اس کو ٹرائی کرے گا اور خود ہی اس کو دیکھے گا، پرائیویٹ کمپلینٹ کو پروسیڈ کرے گا۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2001 PCRLJ پیج 585، دوسری ججمنٹ ہے PLJ 2001 CRC پیج 118۔ چوتھا کوسچن ہو سکتا ہے کہ کیا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اگر استغاثہ واپس لیا جائے تو دوبارہ دائر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی بالکل ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے PLD 2002 سپریم کورٹ 687 کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کوسچن نمبر 5 کہ استغاثہ کی انکوائری کے دوران اگر انکوائری کا آرڈر کیا گیا ہے 202 CRPC کے تحت انکوائری کا اگر آرڈر کیا گیا ہے تو کیا ملزمان کو نوٹس اس دوران دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب جی بالکل دیا جا سکتا ہے۔ 2007 PCRLJ پیج 891 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ کوسچن نمبر 6 استغاثہ میں اگر بری ہو جائے ملزمان تو اپیل کتنے دن کے اندر ہوگی؟ 30 دن کے اندر اپیل ہوگی، اور اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2010 CRLJ 540 2010 CRLJ 540 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ 7 کوسچن اگر استغاثہ بطور کراس ورژن دائر کیا گیا ہو تو پہلے استغاثہ پر کارروائی ہوگی یا FIR پر کارروائی ہوگی؟ تو پہلے استغاثہ پر
اگر ایک پارٹی نے FIR درج کروائی، دوسرے نے استغاثہ دائر کر دیا تو پہلے استغاثہ پر کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2000 SCMR پیج 641 2000 SCMR پیج 641 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوسچن نمبر 8 ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ استغاثہ میں بھی 249A کے تحت بریت ہو سکتی ہے کیا؟ جی ہاں، بالکل 249A کے تحت بریت استغاثہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2000 SCMR پیج 1480 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کوسچن نمبر 9، استغاثہ عدم پیروی خارج ہونے کے خلاف اور ملزم کے بری ہو جانے کے خلاف اپیل ہوگی یا نگرانی؟ تو اس کے خلاف اپیل ہوگی۔ اس بات کا جو تذکرہ ہے 2002 PCRLJ پیج 513 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کوسچن نمبر 10، اگر جرم قابل دست اندازی پولیس ہو اور ناقابل راضی نامہ ہو، یعنی کہ وہ کمپاؤنڈیبل نہ ہو، نان کمپاؤنڈیبل ہو، اس میں راضی نامہ نہ ہو سکتا ہو، اور وہ قابل دست اندازی پولیس بھی ہو، کوگنیزبل بھی ہو، آفینس کوگنیزبل بھی ہو اور اس کے نان کمپاؤنڈیبل بھی ہو، تو عدم پیروی دعویٰ جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے وہ خارج کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ عدم پیروی ان دو صورتوں میں نہیں کی جائے گی۔ اگر پرائیویٹ کمپلینٹ میں جو آفینس ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے، ناقابل راضی نامہ، اور کوگنیزبل ہے اگر قابل دست اندازی پولیس، تو وہ عدم پیروی خارج نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے، چونکہ عدم پیروی جب خارج کیا جاتا ہے تو 247 ضابطۂ فوجداری CRPC کے تحت کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا ہے کہ جب ناقابل راضی نامہ اور قابل دست اندازی پولیس کوگنیزبل آفینس ہو اگر، تو پھر جو ہے وہ 247 خارج نہیں کیا جائے گا عدم پیروی۔ اس حوالے سے ججمنٹ ہے 2003 SCMR پیج 59 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اب کوسچن نمبر 11 جو ہے اس میں کیا ہے، استغاثہ دائر کرنے کی کیا کوئی لمیٹیشن ہے؟ تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہو، استغاثہ کسی وقت بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس والے سے ججمنٹ 2010 SCMR پیج 105 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخری کوسچن اس کا ہے 12، غلط استغاثہ دائر کرنے کی صورت میں کیا 182 کی کارروائی ہو سکتی ہے جس طرح FIR میں ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی جو ججمنٹ ہے PLJ 1998 CRC پیج 84 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سو ویورز، مجھے امید ہے کہ جو استغاثہ کے حوالے سے میرے ساتھ کے ساتھ لیکچرز جو آج کمپلیٹ ہو گئے، آپ نے ان کو سنا بھی ہوگا اور اس کو بھی سنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کافی حد تک یہ استغاثہ کے اوپر جو کنفیوژن ہے وہ آپ کی کلیئر ہوئی ہوگی۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیکشنز کے اندر جا کر اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ان آراء کی روشنی میں اس نالج شیئرنگ کے عمل کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ والسلام۔